اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے جنت میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا، اور عذاب قبر سے بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے محفوظ اور سیف رہے گا۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کا یہ بندہ محبوب ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے کہ اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، فلاں بندے سے مجھے پیار ہو گیا ہے، فلاں میرے بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل، جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت سن لو، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ تعالیٰ فلاں اپنے نیک بندے سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور پھر اس کی محبت صرف آسمانوں تک محدود نہیں رہتی۔ فیوضع لہ القبول فی الارض فیحبہ اہل الارض، اس کی محبت کا چرچا دنیا میں ہوتا ہے، دنیا والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا جو محبوب بندہ بن جائے، کس قدر اس کی فضیلت ہے اور کہاں کہاں تک اس کو محبتیں ملتی رہتی ہیں۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والے لوگ، زمین کی مخلوقات اس بندے سے محبت کرتی ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بندوں کو، اپنے آپ کو ان بندوں میں، ان نیک لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا فرمان، بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، پوری انسانیت اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئی کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا سب سے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا کیوں نہیں؟ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا الہ ہے، تو ہمارا معبود ہے،
تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہمارا حاجت روا ہے، تو بگڑی بنانے والا ہے، تو داتا دستگیر گنج بخش ہے۔ فرمایا جو اس وعدے کو جو پورا کرے گا، اور دوسری اس کی خوبی یہ ہے واتقا، اور شرک سے بچ گیا۔ ایک تو عالم ارواح میں کیے ہوئے توحید والے وعدے کو پورا کیا، اور دوسرا شرک سے بچ گیا، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہو گیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ایسے متقین لوگوں سے جو نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کر کے آئے تھے اس وعدے پر پورا اترے، اور نمبر دو پوری زندگی شرک سے اور تمام کے تمام گناہوں سے جو بچ گئے، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، یہ ان لوگوں کی پہلی قسم ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے سنا صرف پیار صرف اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ان سے، بلکہ پوری کائنات میں اس کی محبت، اس سے پوری کائنات محبت کرتی ہے، یہ پوری کائنات کے نزدیک محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ سارے لوگ، سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور بڑی اس کی فضیلت ہے، تقوی کی راہ پر گامزن رہنے کی، تقوی اختیار کرنے کی، گناہوں سے اپنے دامن کو دور رکھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، شرک سے بچ گیا، گناہوں سے تائب ہو گیا، اس کے لیے ضرور بھی ضرور ہم تنگی سے نکلنے کی راہ مہیا کریں گے، اس کو دیں گے، اس کو ضرور بھی ضرور مشاکل سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے آزاد کریں گے، اور ایسی جگہ سے ہم اس کے رزق کا اہتمام کریں گے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے تمام معاملات آسان کر دیں گے، ساری کی ساری مشکلات اس کی دور کر دیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہے، اس بندے سے اللہ تعالی محبت کرے گا جو بندہ پوری زندگی شرک سے بچ گیا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب بھی آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں، مشورہ کر لینے کے بعد اب آپ کا پختہ ارادہ ہو گیا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، اس کام کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ يحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے میں بہت سارے مسلمان فیل ہو چکے ہیں اس معاملے میں۔ وہ توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے کس پر؟ تعویذ گنڈے پر۔ اس تعویذ کے پہننے کی وجہ سے میری بیماری دور ہوگی، اس انگوٹھی، اس چھلا پہننے کی وجہ سے، دھاگا پہننے کی وجہ سے میری فلاں مصیبت ختم ہوگی۔ توکل ہے ان چیزوں پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ توکل ہے کس پر ہے؟ کالی ہنڈیا پر ہے،
نیا گھر لیا، کروڑوں کا گھر لیا، اوپر چھت پر کالی ہنڈیاں رکھ دی، یہ اس گھر کو نظر بد سے بچائے گی۔ توکل اس کالی ہنڈیا پر ہے۔ توکل ہے کس پر؟ نئی گاڑی لی، لاکھوں کی، کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ کی گاڑی لی، اب اس گاڑی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ اس کو حادثے سے اگر کوئی چیز بچائے گی، وہ پرانا جوتا وہ بچائے گا اس کو حادثے سے۔ توکل اس پرانے جوتے پر ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی پر توکل کرتا ہوں۔ نام نہاد کلمہ گو مسلمانوں کا توکل اللہ پر نہیں جتنا ان چیزوں پر ہے۔ یاد رکھیے ان چیزوں پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، بندے کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگوں سن لو، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے توکل اس پر کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اہل ایمان کو، توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر کسی مسلمان کا توکل اللہ پر ہوتا، اللہ کی ذات پر اگر اس کا بھروسہ ہوتا، کبھی وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتا، کبھی بیماری سے بچنے کے لیے تعویذ پہنتا، انگوٹھی پہنتا، دھاگا پہنتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شیطان نے تو ایسا ہمیں بدعقیدہ بنا دیا ہے، جیسے اس سفر کا مہینہ آتا ہے ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ اس مہینے میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس رات میں بیماریاں اترتی ہیں۔ آپ کو کس نے بتایا اس مہینے میں وہ رات آتی ہے؟ ہاں وہ رات سال میں ایک رات ہے، وہ کون سی ہے وہ اللہ نے ہمیں نہیں بتائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھا کرو، برتن ایسے کھلے نہیں چھوڑ دیا کرو۔ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے، اس رات میں بیماریاں اترتی ہیں اور اس برتن میں ان بیماریوں کے اثرات، مضر اثرات آ جاتے ہیں جو برتن ڈھکے ہوئے نہیں رکھے ہوئے ہوتے، جن برتنوں کا منہ کھلا ہوتا ہے، جو ایسے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان برتنوں پر یہ بیماری آ سکتی ہے، بیماری کا اثر آ سکتا ہے۔ حدیث تو اس طرح ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ رات اس مہینے میں آتی ہے؟ یہ صرف اور صرف ہماری بناوٹی باتیں ہیں، ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر جب بھروسہ کریں گے یقین جانیں ساری کی ساری ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان کی دوسری قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ جو ہر گناہ سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، توحید پر قائم رہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ 2 حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک حدیث مسلم احمد کی، آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے، آپ نے کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، کیونکہ اس کا توکل اللہ پر نہیں ہے۔ اب اس کا توکل اس تعویذ پر آ گیا، اس گنڈے پر آ گیا، اس دھاگے پر آ گیا۔ اب وہ دھاگے کے بارے میں، تعویذ کے بارے میں یہ عقیدہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مجھے بیماری سے بچائے گا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث
امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے ایک چھلا پہنا ہوا ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا من الواہناتی، یہ بیماری سے بچنے کے لیے پہنا ہے، میرا اس پر بھروسہ ہے کہ اس کو پہنوں گا تو بیماری سے بچ جاؤں گا، نعوذ باللہ یہ مجھے بیماری سے بچائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انزیہا، اسے اتار دو، فإنہا لا تزیدک الا وہنا، یہ تو تمہیں اور بیمار کر دے گا، اس سے تمہیں شفا نہیں ملے گی بلکہ اس سے تمہاری بیماری میں اور اضافہ ہوگا. سن لو، اگر تم نے نہ اتارا اور پہنے رکھا، ما افلحت ابدا، اگر اسی حال میں تمہاری وفات ہوئی کبھی تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، ہمیشہ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے. تو بھروسہ اللہ پر کیجئے، توکل اللہ پر کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جو توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اور یہ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. تیسرے نمبر پر وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ لوگ ہیں جو پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پیروی کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو، اپنے تمام معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق اپناتے ہیں. ساری چیزوں کو، تمام معاملات میں، تمام عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو، سن لو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو. میرے نقش قدم پر چلو گے کیا فائدہ ہوگا، کیا فضیلت ملے گی، کیا مقام، کیا مرتبہ ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، آئیے تہیہ کیجئے، اپنی عبادات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لائیے، پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے، آپ کی پیروی کیجئے، آپ کے نقش قدم پر چلیے. کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے صرف اور صرف سیمپل اور نمونہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شخصیت کو بھیجا ہے، ایک ہی ہستی کو بھیجا ہے، اور ہمارے لیے نمونہ ایک ہی شخصیت کو بنایا ہے. وہ کون ہے؟ وہ امام الانبیاء علیہ السلام ہے. سیمپل اور نمونہ، آئیڈیل ایک ہی شخصیت کو بنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آپ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، جس طرح آپ نے عبادات کی، ویسے ہی ہمیں عبادت کرنی ہے. اور اس لیے بھی جب تک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، وہ اس وقت تک گمراہ ہے. اگر گمراہی سے نکلنا ہے، ضلالت سے نکلنا ہے، اور اگر اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنانا ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو آئیے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی طرف آپ کی پیروی کیجئے. اللہ تعالیٰ کا فرمان واتبعوہ لعلکم تہتدون، اے میرے بندو اس پیغمبر کی پیروی کرو علیہ السلام. کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملے، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے، دنیا کے فتنوں سے بچ جائیں، آئیے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پیروی کی طرف. اسی حوالے سے ایک مختصر سا واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں،
لیکن وقت کی قلت کی بنا پر یہی واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابہ ہیں اور تینوں نے اپنے طور پر تہیہ کر لیا، اپنے طور پر یہ سوچ لیا کہ ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی دنوں کو روزے رکھوں گا اور پوری زندگی میں روزے نہیں چھوڑوں گا، دوسرے نے کہا میں جب تک زندہ رہوں گا راتوں کے قیام کرتا رہوں گا اور میں کبھی بھی سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا ولا تزوج النساء، میں شادی نہیں کروں گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے بعض کے بعد یہ لوگ آئے۔ دیکھیں روزہ رکھنا کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے راتوں کو قیام کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، اور دنیا سے کٹ جانا اللہ کی رضا کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن قربان جاؤں یہ طریقہ امام الانبیاء علیہ السلام کا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بلوایا، کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، یہ باتیں تم نے کہی ہیں، سن لو، میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، یہ میرا طریقہ ہے، سن لو، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کی سے اعراض کرے گا، میرے طریقے کو جو فالو نہیں کرے گا، میری اتباع جو نہیں کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، جب بھی کوئی کام کریں کام سے پہلے 2 چیزیں دیکھ لیں۔ پہلی چیز، یہ کام میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو ٹھیک ہے، اوکے ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کام کے کرنے کا طریقہ میرا اپنا تو نہیں، میرے باپ دادا کا تو نہیں، آبا و اجداد کا تو نہیں، میرے بڑوں کا وڈیروں کا تو نہیں، طریقہ بھی وہی لیں اس کام میں جو طریقہ امام الانبیاء علیہ السلام دے کر گئے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں جمع فرما لے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔